بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اسلامی نقطہ نظر سے ووٹ کی 4 حیثیتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، ووٹ ایک شہادت ہے۔ نمبر 2، ووٹ ایک شفاعت ہے یعنی سفارش۔ نمبر 3، ووٹ ایک امانت ہے۔ اور نمبر 4، ووٹ حقوق مشترکہ میں وکالت ہے۔ اب میں ان کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں کہ ووٹ ایک شہادت ہے۔ لفظ گواہی اور شہادت کا جو مفہوم آج کل عرف عام میں مشہور ہو گیا ہے، وہ تو صرف مقدمات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینے کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، مگر قرآن و سنت کی اصطلاح میں لفظ شہادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلا ووٹ کا ایک پہلو شہادت اور گواہی کا ہے۔ گویا اسمبلیوں اور کونسلوں وغیرہ کے انتخابات میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے، جس میں ووٹ دہندہ کی طرف سے اس کی گواہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی قوی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ آپ جس کے حق میں یہ شہادت اور گواہی دیتے ہیں، گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی قومی زندگی کے اجتماعی معاملات کا بار اٹھانے کا اہل ہے۔ اگر واقعی میں اس شخص کے اندر یہ صفات نہیں اور ووٹر یہ جانتے ہوئے کہ اس کو ووٹ دیتا ہے، تو وہ ایک جھوٹی شہادت ہے جو سخت کبیرہ گناہ اور وبال دنیا و آخرت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کاذبہ کو شرک کے ساتھ کبائر میں شمار فرمایا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں جھوٹی شہادت کو اکبر الکبائر فرمایا ہے۔ جس حلقہ میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر الکبائر میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ اب ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر ووٹ دے، محض رسمی مروت یا کسی طمع خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس وبال میں مبتلا نہ کرے۔ اگر نمائندے میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس کام کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکے، تو یہ ایک جھوٹی گواہی ہوگی، اور اس جھوٹی گواہی کے نتائج سے نہ صرف یہ کہ آپ نہیں بچ سکیں گے، بلکہ اللہ تعالی جل مجدہ کے ہاں بھی اس کی باز پرس ہوگی، اور اگر آپ کی یہ شہادت سچی ہوگی تو اللہ جل شانہ کے ہاں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور دنیا کے معاملات بھی ٹھیک طریقے سے چل سکیں گے۔ تو ووٹ کی ایک دوسری حیثیت جو میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ ہے شفاعت یعنی کہ سفارش۔ تو اس کی کچھ وضاحت یوں کر دیں کہ نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کی ازرو قرآن ایک دوسری حیثیت بھی ہے، جس کو شفاعت یا سفارش کہا جاتا ہے، کہ ووٹ دینے والا گویا یہ سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ اس بارے میں ارشاد الہی ہے کہ جو شخص اچھی اور سچی سفارش کرے گا تو جس کے حق میں سفارش کی ہے اس کے نیک عمل کا حصہ اس کو ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے
یعنی کسی نااہل اور برے شخص کو کامیاب بنانے کی سعی کرتا ہے اس کو اس کے برے اعمال کا حصہ ملے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کرے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نیک عمل کرنے والے کو۔ نیز فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ سے مدد کی تو وہ قیامت میں حق تعالی جل مجدہ کی پیشی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ جل جلالہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو معزز دوستوں اور بھائیوں، یہ دو حیثیتیں میں نے بیان کر دی، اور ایک تیسری حیثیت ووٹ کی، وہ ہے امانت۔ دینی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ووٹ ملک و ملت کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے۔ کسی فرد یا گروہ کے لیے یہ بات درست نہیں کہ وہ اس امانت میں خیانت کرے، اور نہ ہی کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے ملک و ملت کے اجتماعی فائدوں کو قربان کر دے۔ حکم الہی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ حاصل اس ارشاد کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل یعنی مستحق کو پہنچا دے۔ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں۔ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ تعالی جل مجدہ کی امانتیں ہیں۔ ووٹرز کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دے جو اپنی علمی یا عملی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدہ کے لیے اپنے دائرہ اختیار میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو اس لیے انتخاب کے وقت بھی ایسے ووٹر کو تلاش کرنا جو آپ کی امانت کا مستحق ہو، یہ بھی اس کے اندر جو ہے نا بہت بڑا ایک ضروری امر ہے۔ تو ووٹ کی ایک چوتھی شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخص حق کے متعلق ہوتی ہے اور اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا ہے تو اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں ان کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کے گردن پر رہا، تو اس لیے یہ امر بھی ضروری ہے۔ تو جس طرح قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہوا کہ نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے، بلکہ ایک فریضہ شرعی ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی گواہی کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سچی شہادت کو واجب اور لازم بھی فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، دوسری جگہ فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ان دو آیتوں میں مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ سچی شہادت سے جان نہ چرائیں، اللہ تعالی جل مجدہ کے لیے ادائیگی شہادت کے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ تو تیسری سورۃ الطلاق میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے سچی شہادت قائم کرو، اور ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا
کہ سچی شہادت کا چھپانا حرام اور گناہ ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمیں اپنے نمائندہ اور جو ہے نا ووٹ دینے کے لیے کس طرح کے بندوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور ووٹ کی حیثیت کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق